بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو ادرس رابع یعنی چوتھا سبق کا کچھ حصہ باقی ہے۔ آئیے اس کے اوپر مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ حل البیت، بیت کا ترجمہ گھر ہوتا ہے۔ حل البیت کبیر، حل البیت کبیر، کیا گھر بڑا ہے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ حل البیت کبیر، کیا گھر بڑا ہے؟ یہاں پر ترجمہ اس کا لکھ لیتے ہیں، کیا گھر بڑا ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کہیں گے لا، لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ البیت صغیر، البیت صغیر، لا کا ترجمہ نہیں، البیت صغیر یعنی گھر چھوٹا ہے، نہیں، گھر چھوٹا ہے۔ آپ اس طرز پر بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں، مثلا حل انت قوی، کیا آپ طاقتور ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے لا، انا ضعیف، میں کمزور ہوں۔ اسی طرح سے آپ سوال کریں حل انت سمین، کیا آپ موٹے ہیں؟ اور اگر آپ موٹے نہیں ہیں تو آپ کہیں گے لا، نہیں، انا ہزیل، میں کیا ہوں؟ دبلا ہوں۔ اسی طرح سے بہت سارے آپ جملے بنا سکتے ہیں، مثلا حل النافذۃ مفتوحۃ، کیا کھڑکی کھلی ہوئی ہے؟ کیا کھڑکی کھلی ہوئی ہے؟ نہیں ہے تو آپ کہیں گے لا، النافذۃ مغلقۃ، نہیں، کھڑکی کیا ہے؟ بند ہے۔ آئیے دوسرے جز کو دیکھتے ہیں۔ حل الحجرۃ صغیرۃ، حل الحجرۃ صغیرۃ، کیا کمرہ چھوٹا ہے؟ کیا کمرہ چھوٹا ہے؟ سوالیہ جملہ ہے۔ حل الحجرۃ صغیرۃ، کیا کمرہ چھوٹا ہے؟ اگر چھوٹا ہے تو آپ کہیں گے نعم، نعم کا ترجمہ یس یا ہاں۔ انگلش میں یس بولا جاتا ہے اور اردو میں ہاں بولا جائے گا۔ نعم الحجرۃ صغیرۃ، الحجرۃ صغیر، چونکہ یہ الحجرۃ مؤنث ہے، پہلا جز مؤنث ہے تو دوسرا جز بھی مؤنث لائیں گے۔ الحجرۃ صغیرۃ، ہاں، کمرہ چھوٹا ہے۔ اس طرح پر بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں، مثلا حل ہذہ ام، کیا یہ ماں ہے؟ اگر ہے تو آپ کہیں گے نعم، ہذہ ام، ہاں یہ ماں ہے۔ حل ھذا اب، کیا یہ باپ ہے؟ نعم، ھذا اب، ہاں یہ باپ ہے۔ حل ھذا اخ، کیا یہ بھائی ہے؟ نعم، ھذا اخ، ہاں یہ بھائی ہے۔ اسی طرح سے آپ جملے بنا سکتے ہیں، حل الاب ذاہب، کیا والد صاحب جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے نعم، الاب ذاہب، ہاں والد صاحب جا رہے ہیں۔ حل الام ذاہبۃ، کیا ماں جا رہی ہے؟ نعم، الام ذاہبۃ، ہاں ماں جا رہی ہے۔ اس طرز پر بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حل الاخ نائم، کیا بھائی سو رہا ہے؟ نعم، الاخ نائم، ہاں بھائی سو رہا ہے۔ حل الاخت نائمۃ، کیا بہن سو رہی ہے؟ نعم، الاخت نائمۃ، ہاں بہن سو رہی ہے۔ تو اس طرز پر بہت سارے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ حل کے ذریعے سے آپ سوال کریں گے اور پھر اس طرز پر آپ جواب دیں گے۔ اسی طرح سے حل کے ذریعے سے آپ اس طرز پر سوال کریں گے اور نام کے ذریعے سے آپ جواب دیں گے۔ اس سبق میں فقط اتنا ہی۔